बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान का वाज़ेह ऐलान सामने आ गया, हुकूमत को इलेक्शन से भागने नहीं दूंगा। कप्तान के इस दावे के पीछे बड़ा प्लान क्या है, इस पर तफसील से बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपने ही कप्तान की गिरफ्तारी की खबरें क्यों देने लगे, इमरान खान ने इसका क्या जवाब दिया, जिसके बाद तमाम साथी लाजवाब हो गई। कहानी भी आपके सामने रखेंगे। और फिर नवाज शरीफ की वापसी और इमरान खान की गिरफ्तारी की खबरों का आपस में क्या लिंक मौजूद है। और सबसे अहम, ऐवान सदर, इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का महाज। इस्टेब्लिशमेंट दबाव में, मगर कप्तान ने सौदेबाजी से इनकार कर दिया। वजह क्या बनी, बताएंगे आपको प्रोग्राम में। और फिर नवाज शरीफ की वापसी की खबर कौन दे रहा है, इलेक्शन की तारीख में डील कहां हो रही है, ये तमाम खबरें आज तफसील के साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। व्यूअर्स, ज़मान पाक अहम इजलास, अहम तरीन फैसले, चौधरी परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ में कैसे वापस आएंगे, ज़मान पाक के मकीन और मेहमान बोल पड़े, ये माजरा क्या है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर कौमी असम्बली में वापस जाएं या बाकी इस्तीफे भी दे दें। जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा मामला ना सुलझा सके तो इमरान खान ने आखिरी वक्त में अपना कार्ड शो करके सबको वर्ताए हैरत में डाल दिया। और फिर ज़मान पाक के इजलास की अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट के तोड़ का असल प्लान क्या है, खान साहब ने क्या बनाया प्लान आम इंतखाबात के हवाले से। और सबसे अहम व्यूअर्स, ये इमरान खान प्रोजेक्ट असल में है क्या, और इस्टेब्लिशमेंट के लॉन्चिंग प्रोजेक्ट का मामला क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि एक माफिया है जो इमरान खान को किसी का लॉन्च करदा प्रोजेक्ट कहता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की बेकाबू होती सियासी कुव्वत देखकर मुखालफिन बुखला गए हैं। अब सियासी खानदानों के पेरोल पर पलने वाले सहाफ़ियों, तज्जियाकारों और तर्जमानों के जरिए इमरान खान को किसी का लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट कहना शुरू हो गए हैं। अवाम का हाफजा और मुशाहिदा इतना कमज़ोर नहीं है। इमरान खान उस अवामी सुनामी का लॉन्च करदा प्रोजेक्ट है जिनकी आज़ादी की खातिर उसने ना सिर्फ उनके साथ खड़े होकर जिस्म पर गोलियां खाई, बल्कि उनकी हकीकी आज़ादी के लिए उससे अपनी 2 सूबाई हुकूमतें भी कुर्बान कर दी। उसके चाहने वालों को फ़ख्र है कि अवामी प्रोजेक्ट का दूसरा नाम इमरान खान है। अगर हकीकी लॉन्चिंग प्रोजेक्ट माजी और हालिया तारीख के सफ़ा से तलाश करें तो रोज़े रोशन की तरह यह है कि बगौड़े नवाज शरीफ को कौन भूल सकता है। आमिर जनरल ज़ियाउल हक का ऐसा लॉन्च करदा प्रोजेक्ट जिसकी बाकियात आज तक अवाम भुगत रही है। ऐसे मसनूई प्रोजेक्ट्स की हकीकत क्या है, जब लॉन्चिंग प्रोजेक्ट के तहत मिला हुआ इक़्तिदार हाथ से जाता है तो अवामी हमायत ना होने की वजह से बैरून मुल्क जाकर पनाह लेते हैं। कभी सऊदी अरब तो कभी एवन फील्ड के करप्शन ज़दा महल की दीवारों के पीछे जान बचाते हैं। अगर लॉन्चिंग प्रोजेक्ट की हकीकत जानना हो तो नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की शक्ल में जनरल बाजवा का लॉन्चिंग प्रोजेक्ट देख लें, जो अपने पूरे सियासी करियर में रावलपिंडी के गेट नंबर 4 की यात्रा करने की शोहरत रखते हैं। अवामी ताकत से महरूम मसनूई लॉन्चिंग प्रोजेक्ट देखने हो तो बिलावल भुट्टो को देख लें, जिसे जरदारी ने ना सिर्फ मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट के लिए जनरल बाजवा से लॉन्च कराया, बल्कि इस प्रोजेक्ट की ओवरहॉलिंग के लिए उन्हें हर 2 माह के बाद अमेरिका यात्रा करना पड़ती है। एस्टेब्लिशमेंट और करप्शन की दौलत से लॉन्च करदा मजीद प्रोजेक्ट देखने हो तो मरियम नवाज और उनके बेटे जुनैद सफदर को देख लें। ये लॉन्चिंग प्रोजेक्ट ही होते हैं जिनकी अवाम में जड़ें नहीं होती, और मरियम, नवाज शरीफ और हमजा की शक्ल में अवाम से दूर भाग जाते हैं। और जब मसनूई तरीके पर एस्टेब्लिशमेंट को उन्हें डबी तौर पर सामने लाना हो तो फिर ये वतन वापस आ जाते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान प्रोजेक्ट होते तो उनकी हुकूमत गिराने के लिए अमेरिका और एस्टेब्लिशमेंट को मिलकर उसे गिराने की कोशिश ना करना पड़ती। ये प्रोजेक्ट होते तो इक़्तिदार से निकलने के बाद इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जनरल बाजवा और उसके मोहरों की परेड ना कराता। ये किसी का प्रोजेक्ट होता तो गोलियां खाकर भी मैदान में ना रहता। व्यूअर्स, ये कप्तान अवाम का हकीकी प्रोजेक्ट है जिसकी एक कॉल पर अवाम लाखों की तादाद पर सड़कों पर निकल आते हैं, और अवाम अपने इस प्रोजेक्ट को ऑन करते हैं, डिनाई नहीं करते। और आइंदा आम इंतखाबात में ये वाहिद अवामी प्रोजेक्ट होगा जो इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी को लॉन्च करेगा। आम तौर पर इस्टेब्लिशमेंट जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च करती है ना, बाद में उन्हें डिसऑन कर देती है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अवाम का प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान की अवाम इस प्रोजेक्ट को ऑन करती है। 2 असम्बलियाँ खान साहब ने कुर्बान कर दी। अब आम इंतखाबात की जो मंजिल है वो ज़्यादा दूर नहीं है। व्यूअर्स, अब आपके सामने
جو اجلاس زمان پاک میں ہوا اس کی اندرونی کہانی بھی میں رکھ دیتا ہوں، اور سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس اجلاس کے اندر ایجنڈا کیا تھا اور کیا نکات جو ہیں وہ زیر بحث آئے۔ ویورز، زمان پاک میں جو اجلاس ہوا ہے نا، یہ جتنے بھی 2 ماہ میں اجلاس ہوئی، اس میں سب سے اہم اجلاس تھا۔ ایجنڈا کچھ یوں تھا کہ کیا قومی اسمبلی سے اسپیکر کی طرف سے منظور کیے گئے 35 استعفوں کو عدالت میں چیلنج کیا جائے یا ضمنی انتخاب میں حصہ لیا جائے۔ عام انتخابات کو اپریل میں یقینی بنانے کے لیے کیا حکمت عملی طے کی جائے۔ اگر وفاقی حکومت 2 تحلیل شدہ اسمبلیوں کے انتخابات میں تاخیری حربے استعمال کرتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ عام انتخابات میں وفاق میں حکومت بنانے کے لیے الیکشن کی تیاری کا ماسٹر پلان کیا ہوگا۔ عام انتخابات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا منشور کیا ہوگا۔ پارٹی کے اقتصادی ماہرین نے ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے کون سا پروگرام دیا، یہ بھی ایجنڈا تھا۔ اور پھر چودھری پرویز الہی کی تحریک انصاف میں شمولیت کی صورت میں انہیں کیا عہدے دیے جائیں گے اور کتنی نشستیں ان کے حصے میں آئیں گی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کو انتخابات میں نقصان پہنچانے کا پلان بناتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہوگی۔ ویورز، اب آپ کے سامنے اس اجلاس کی اندرونی کہانی جو ہے وہ منو میں رکھ دیتا ہوں۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اجلاس میں سب سے زیادہ وقت اس حکمت عملی پر صرف کیا گیا کہ قومی اسمبلی میں اسپیکر نے جو 35 استعفے منظور کیے انہیں چیلنج کیا جائے یا ضمنی انتخاب میں حصہ لیا جائے۔ ذرائع کے مطابق اس حوالے سے اجلاس کے شرکاء کی رائے مختلف تھی۔ ایک گروپ کا یہ موقف تھا کہ اگر ہم اتنی زیادہ سیٹوں پر ضمنی انتخابات کی طرف جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قبل از وقت عام انتخابات کے موقف سے پیچھے ہٹ گئے۔ حکومت تحریک انصاف کو اس محاذ پر انگیج کرنا چاہتی ہے۔ دوسرے گروپ کی رائے تھی کہ ہمیں قومی اسمبلی کی باقی نشستوں سے بھی فوری استعفے دے دینے چاہیے تاکہ حکومت کو عام انتخابات کی طرف لانے پر مجبور کیا جا سکے۔ مگر کچھ سینئر کی رائے یہ تھی کہ ہمیں قومی اسمبلی میں واپس جا کر راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹا کر اپنا اپوزیشن لیڈر لانا چاہیے اور حکومت کو عام انتخابات پر مجبور کر کے نہ صرف نگران وفاقی حکومت کی مشاورت میں شامل ہونا چاہیے بلکہ عام انتخابات سے قبل غیر جانبدار الیکشن کمیشن تشکیل دلوانے کے لیے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر ہم قومی اسمبلی میں فریق ہوں گے تو یہ کام آسان ہو جائے گا۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے شرکاء کو بتایا کہ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ حکومت کے پاس پورے ملک میں عام انتخابات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ تاہم اگر حکومت نے اس بار کوئی حربہ استعمال کیا تو تحریک انصاف شارٹ نوٹس پر لاکھوں افراد لے کر اسلام آباد پہنچ جائے گی۔ اب اس سے زیادہ حکومت کے ہتھ کنڈے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے عمران خان کو یہ بھی بتایا کہ وفاقی حکومت کے ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ 2 صوبوں میں نگران حکومت کے قیام کے بعد آپ کی گرفتاری کا پلان بن چکا ہے۔ عمران خان کا جواب تھا کہ اگر میں گرفتار ہوا تو نواز شریف وطن واپس کبھی بھی نہیں آ سکے گا، اس لیے اس بارے میں ابھی بہت کچھ واضح ہونا اب باقی ہے۔ اہم ترین ویورز آپ کو بتائیں کہ ذرائع کے مطابق زمان پاک کا اجلاس کا ماحول اس وقت سنجیدہ ہو گیا جب عمران خان نے پرویز الہی اور ان کے گروپ کے تحریک انصاف میں شامل ہونے پر رائے طلب کی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے شرکاء کی اکثریت کی رائے تھی کہ چیئرمین نے پرویز الہی گروپ کو تحریک انصاف میں شامل ہونے کی جو پیشکش کی ہے اس پر کسی کو اعتراض نہیں، لیکن پرویز الہی تحریک انصاف میں جن عہدوں اور جتنی نشستوں کی خبریں باہر میڈیا کو دے رہے ہیں اس پر پارٹی میں ضرور تحفظات ہیں۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ تفصیلی بحث کے بعد یہ طے ہوا کہ پہلے مرحلے میں پرویز الہی اور ان کا گروپ غیر مشروط طور پر تحریک انصاف میں شامل ہو اور اس کے بعد عہدے دینے کا جو معاملہ ہے وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اپنے فیصلہ جو ہے وہ جلد سنائے گی۔ اور ذرائع کے مطابق چیئرمین نے شرکاء کو آگاہ کیا کہ ابھی تک وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار سے مطمئن نہیں ہیں۔ ایوان صدر بھی انہیں محتاط رہنے کا اشارہ کر چکا۔ ہمارے ساتھ بات چیت کو نواز شریف کی واپسی سے مشروط کیا جا رہا ہے، لیکن ایک بات واضح ہے، جب ہم عوامی طاقت کے ساتھ میدان میں اتریں گے، الیکشن مہم چلائیں گے تو بہت ساری چیزیں اپنا راستہ خود بنائیں گے۔ اجلاس میں انتخابی منشور اور اقتصادی اصلاحات پر ماہرین کی پیش کردہ رپورٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ عمران خان نے 4 صوبوں میں انتخابی مہم منظم کرنے اور مقررہ اہداف کے تحت نشستیں حاصل کرنے کے پلان کی منظوری دی اور تمام لوگوں کو ذمہ داریاں جو ہیں ویورز سونپ دی گئیں۔ اور پھر آخر میں آپ کو بتائیں کہ گزشتہ ہفتے شروع ہونے والے رابطوں کے حوالے سے اسلام آباد میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایوان صدر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے علاوہ وفاقی حکومت کی طرف سے اسحاق ڈار اور شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ شامل تھے مذاکرات کے اندر۔ اور ڈیولپمنٹ کے مطابق جو ذرائع نے کوٹ کیا ہے کہ ایوان صدر نے یہ تجویز فلوٹ کی تھی
کہ ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے مقررہ مدت سے چند ماہ پہلے پورے ملک کے انتخابات 1 تاریخ کو کرانے پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اسی دوران نواز شریف اور ان کی ٹیم کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ پر یہ دباؤ سامنے آیا کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے سہولت کاری فراہم کی جائے، ورنہ الیکشن کو آپ بھول جائیں اور ہم نے وقت سے پہلے الیکشن نہیں کروانے۔ ایوان صدر نے یہ بھی تجویز دی کہ نواز شریف کی قانونی ٹیم میدان میں آ کر اپنا کیس جو ہے وہ فائل کرے اور ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی طاقت کی طرف سے عدالتوں پر دباؤ مت ڈالا جائے۔ جب ایوان صدر نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر نواز شریف کی واپسی ممکن ہو تو کیا اپریل میں الیکشن کرا دیے جائیں؟ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ اس صورتحال میں جون کا بجٹ ہمیں پیش کرنے کے فوری بعد جو ہے الیکشن کی طرف جانا ہوگا، یعنی الیکشن کرا دیے جائیں گے۔ ایوان صدر نے جب اس حوالے سے عمران خان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر انتخابات 1 تاریخ کو کرانے ہیں تو اپریل میں ہر صورت کرانے ہوں گے، ورنہ 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات آئینی مدت کے اندر کرانے دیے جائیں۔ عام انتخابات آپ جب مرضی کرائیں، لیکن ہم سودے بازی نہیں کریں گے کہ نواز شریف کو پاکستان میں آنا دیا جائے۔ ذرائع بھی بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو معاملات اپنے طے کرنے ہیں وہ خود کر سکتے ہیں، لیکن نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے کسی قسم کی سودے بازی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ اور اطلاعات ویورز اب یہ آ رہی ہیں کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار نے گورنر پنجاب کو بھی اشارہ کروا دیا کہ نواز شریف فروری کے آخر میں یا پھر مارچ کے پہلے ہفتے میں پاکستان آ جائیں گے، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ اپنا کیس اس سے پہلے ان کا عدالتوں میں لگ جائے گا۔ جو آئینی اور قانونی چھتری کا انتظار ہے وہ چھتری ان کو دے دی جائے گی، لیکن دیکھنا ہی یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی ادھر سے واپسی ہوتی ہے، ادھر سے عمران خان کو اگر گرفتار کر لیا گیا تو سارے کا سارا نقصان جو ہے وہ نواز شریف کو ہوگا۔ ان کی پارٹی کو پہلے ہی بہت سارا نقصان ہو چکا، اب تو خیر ان کی پارٹی کا نام و نشان جو ہے پنجاب سے ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جو دوسرا نقصان ہے نواز شریف صاحب کو، اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے، نااہل کیا جاتا ہے، تو یہ امپیکٹ جو ہے وہ نواز شریف پر بھی پڑے گا، کیونکہ آپ کو قانون بدلنا پڑے گا۔ 2/3 اکثریت آپ کو چاہیے، وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور اگر آپ توشہ خانہ کیس کے اوپر یا پھر فوراً ممنوع فنڈنگ کے جو کیسز ہیں، یا پھر توہین عدالت، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو توہین الیکشن کمیشن کے جو کیسز ہیں، کسی کو بھی بنیاد بنا کر عمران خان کو گرفتار کریں، نااہل کریں، تو پھر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نواز شریف پر بھی پڑے گا، کیونکہ تاحیات نواز شریف صاحب بھی نااہل ہیں، اور ان کی یہ تاحیات نااہلی ہے، اسے اہلیت میں بدلنے کے لیے آپ کو پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا، وہاں سے آپ قانون پاس کروائیں گے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ خان صاحب کا بھی ہوگا۔ کوشش یہ کر کے دیکھ لیں، نکال کر بھی دیکھ لیا، اب گرفتار کر کے بھی دیکھ لیں۔ یہ جو پروجیکٹ ہے عوامی پروجیکٹ، عوام خود جو ہے اپنے اس پروجیکٹ کا دفاع کرے گی۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔